اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ سورہ انعام کی آخری دو آیات 165 166 نمبر کی پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ایک مرتبہ پھر کفار کو خطاب کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مشرکین سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو رب بناؤں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ جو مکہ کا مشہور آدمی اور بہت بڑا عاقل اور ذہین اور ہوشیار آدمی تھا اور بہت ہی بوڑھا تھا، اس نے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تم لوگ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر سے کفر اختیار کر لو، اور اگر قیامت کے دن تم کو کوئی سزا ملے گی تو اس سزا کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ کتنی بڑی بات اس نے کہی کہ تم دین اسلام کو ترک کر کے، دین اسلام کو چھوڑ کر کے ہمارے دین میں آ جاؤ، یعنی کفر اور شرک اختیار کر نعوذ باللہ۔ اگر تم کو قیامت میں کوئی مصیبت آئے گی تو اس مصیبت کو ہم اپنے اوپر اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کرے گا، کسی نے اگر برائی کی ہوگی تو اس کو برائی کا بدلہ ملے گا، کوئی اگر نیکی کرے گا تو نیکی کا بدلہ اس کو ملے گا، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکے گا۔ وہاں تو سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین اور بڑے بڑے اللہ کے نیک اور محبوب اور مقبول بندے خود پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور ہر ایک کے اوپر خوف طاری ہوگا کہ پتہ نہیں ہماری پکڑ ہو جائے، کس غلطی کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں۔ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ عبس کے اندر کہ روز قیامت ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس ہولناک دن میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، نہ ماں ساتھ دے گی اولاد کا، نہ اولاد ساتھ دے گی ماں باپ کا، اور نہ شوہر ساتھ دے گا بیوی کا، نہ بیوی ساتھ دے گی شوہر کا، کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اتنا ہولناک دن ہوگا۔ یہ جو ولید بن مغیرہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور قیامت کے دن بتلا دے گا اللہ تعالیٰ جس چیز میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جیسا کہ دنیا کے اندر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی مصیبت کو کوئی اٹھا لیتا ہے، اس کی تکلیف کو کوئی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مالی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے آدمی کوشش کرتا ہے کہ بھائی چلو فلاں آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، یا ہماری حالت خراب ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، چلو اس کی بیماری میں مدد کریں گے، یا ہماری حالت خراب ہے اس کی مدد کریں گے۔ لیکن قیامت کے دن تو ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا، اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے وہاں آدمی پریشان ہوگا، کوئی نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، ایک آدمی اپنے باپ کے پاس جائے گا کہ دیکھو ابا، دنیا کے اندر تم نے مجھ کو کتنی محبت سے پالا تھا، رات دن بارش آندھی طوفان برابر کر کے تو نے میری پرورش کی تھی، میری نزاکت اور میرے ناز نخرے برداشت کیے تھے، میرے لیے تو نے کتنی قربانیاں دی تھی، آج مجھ کو ایک نیکی کی ضرورت ہے تو وہاں سب لوگ انکار کر دیں گے، نہ باپ دے گا، نہ ماں دے گی، نہ بہن دے گی، نہ بھائی دے گا، کوئی بھی نیکی نہیں دے گا، وہاں سارے لوگ رشتے ناطے کا انکار کر دیں گے، ہم تم کو تو پہچانتے ہی نہیں، یہاں تو ہم کو خود اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، ہم تم کو کہاں سے نیکی دیں گے۔
ایک نیکی کے لیے آدمی تڑپے گا، ترسے گا، باپ کا واسطہ دے گا کہ تو میرا باپ ہے، ماں کا واسطہ دے گا تو میری ماں ہے، بہن کا واسطہ دے گا تو میری بہن ہے، بھائی کا واسطہ دیا جائے گا، لیکن کوئی رشتہ ناتا وہاں چلنے والا نہیں ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جملہ خلائف، خلائف خلیفہ کا، خلیفہ کی جمع ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں کسی جانشین کو، نائب کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، یعنی اپنا نائب بنایا، زمین کے اوپر خلیفہ بنایا۔ تو آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی امتوں کا خلیفہ تم کو بنایا گیا، یعنی پہلے جو لوگ تھے ان کی زمین کا، ان کی جائیداد کا، ان کے مال کا تم کو خلیفہ بنایا گیا۔ اسی طریقے سے تم کو بھی یہاں سے جانا ہوگا، تمہاری زمین جائیداد کا بھی آنے والی نسلیں خلیفہ بنیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت دی گئی، کسی کا مرتبہ بلند کیا گیا، کسی کا مرتبہ کم کیا گیا، کسی کو بڑا عہدہ دیا گیا، کسی کو چھوٹا عہدہ دیا گیا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو اوسط درجے کا بنایا۔ ہر آدمی کے درجات اللہ نے بنائے۔ کیوں بنائے؟ اللہ خود فرماتے لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ اللہ کسی کو مال دے کر کے آزماتا کہ اس مال کو کس طریقے سے وہ خرچ کرتا ہے، کسی کو غریب دے کر کے اللہ آزماتا کہ یہ غربت میں رہ کر کے مجھ کو یاد کرتا یا نہیں کرتا، مالداری میں رہ کر کے مجھ کو یاد کرتا نہیں کرتا، پریشانی میں رہ کر کے صبر کرتا یا نہیں کرتا، یا ہم نے ان کو جو ہے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، دولت دے کر کے بھی آزمانا چاہتے، غربت دے کر کے بھی آزمانا چاہتے، تنگ دستی اور مفلسی کے ذریعے بھی آزمانا چاہتے کہ ہم نے کسی کو نعمت دی ہے اس پر شکر ادا کرتا یا نہیں کرتا ہے، ہم نے کسی کو غربت دی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ مقصد ہے۔ ایک حدیث مجھ کو یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنی کتاب حدیث کے اندر لکھی ہے، کتاب الزہد ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔ یہ بہت بڑے امام ہیں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں، بہت بڑے شاگرد، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے علماء پر، ائمہ پر جرح کی گئی ہے، لیکن یہ عبداللہ ابن مبارک وہ امام ہے جس کے اوپر کسی نے بھی کوئی تنقید نہیں کی ہے، کسی کی ذات پر کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے۔ یہ پہلے شروع میں شرابی کبابی تھے، شراب پیتے تھے، رات دن ان کا یہی مشغلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اتنا بڑا امام بنایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی انہوں نے اختیار کی، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب الزہد۔ کتاب الزہد مطلب ان احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے جس کے ذریعے سے آدمی کا دل پگھلتا ہے، آخرت یاد آتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے، وہ حدیث ایسی ہے کہ اگر آدمی اس حدیث پر عمل کر لے تو آدمی کی دنیا کی ساری کلفت، ساری پریشانی، ساری الجھن سب ختم ہو جائے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملات میں تم چھوٹوں کو دیکھو، اور آخرت کے معاملات میں تم بڑوں کو دیکھو، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو تم سے چھوٹا ہے اس کو دیکھو تم۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال پر قانے رہو، صابر رہو، کہ اللہ نے دیکھو مجھ کو ایسا کپڑا دیا ہے، اللہ نے مجھ کو ایسا گھر دیا ہے، اللہ نے مجھ کو ایسی سواری دی ہے۔ دوسروں کو چھوٹے کو دیکھو کہ میرے کپڑے سے دیکھو ان کا کپڑا کمتر ہے، میری سواری سے دیکھو میری گاڑی ان سے جو ہے اعلیٰ ہے، ان کی گاڑی دیکھو کمتر ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی اگر سوچے گا کہ دیکھو اللہ نے مجھ کو 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، کتنے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھوں سے محروم کر دیا، کسی کو 1 پیر سے محروم کر دیا، کسی کو 2 آنکھوں سے محروم کر دیا، کسی کو 1 آنکھ سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا آدمی سوچے گا تو آدمی کو دنیا کے اندر چین اور سکون ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں 30 سال تک میں نے دیکھا کہ میں نے جو کپڑا استعمال کیا، بہت پیسے والے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ارے میرے کپڑے سے ان کا کپڑا اچھا ہے، میری گاڑی سے ان کی گاڑی اچھی ہے، میرے گھر سے ان کا گھر اچھا ہے۔ 30 سال تک میں پریشان رہا،
کبھی مجھ کو چین سکون نہیں ملا، لیکن جب میں نے آخرت کے معاملات میں دیکھنا شروع کیا، ارے میرے گھر سے ان کا گھر خراب ہے، میرے کپڑوں سے ان کا کپڑا خراب ہے، میری گاڑی سے ان کی گاڑی خراب ہے، میرا کھانا جو ہے میرے کھانے سے ان کا کھانا خراب ہے، میرا کھانا ان کے کھانے سے اچھا ہے، میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے اچھے ہیں، تو کہنے لگے جب میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چین اور سکون عطا فرما دیا۔ تو دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا، اور آخرت کے معاملات میں کہ دیکھو فلاں آدمی کیسا نمازی ہے، اس نے جو نماز پابندی کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے، اس نے حج بھی کر رکھا ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نوافل کی پابندی بھی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور یہ کام بھی کرتا ہے۔ تو اگر یہ دیکھ کر کے آدمی زندگی گزارے تو اس سے نیکی کی رغبت پیدا ہوگی، دنیا کی محبت کم ہوگی۔ تو اس حدیث پر اگر ہم لوگ آج عمل کر لیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے عمل کیا تو اس کو چین اور سکون مل گیا، ہم لوگ بھی اگر اس حدیث پر عمل کر لیں، دنیاوی معاملات میں تو اپنے سے کمتر کو دیکھنا، اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا، تو نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکی کا شوق پیدا ہوگا، اور دنیاوی معاملات میں جب اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو اپنی نعمتوں پر جو ہے شکر ادا کریں گے کہ ان کی چیزوں سے میری چیز بہتر ہے۔ تو بارے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو درجات کے اندر تقسیم کر دیا ہے، اس کا مقصد کیا؟ آزمانا کہ کون میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور کون میری غربت پر جو ہے صبر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے ایک اور دلچسپ نقطہ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے آخر میں۔ یہ سورت جو میں جس کی تفسیر کر رہا تھا آج الحمدللہ مکمل ہو رہی ہے، اس سورت کا آغاز حمد سے ہوا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اس سورت کا آغاز حمد سے ہوا اور اس کا اختتام مغفرت سے ہوا۔ کتنی بڑی دلچسپ بات ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز تو حمد سے کیا اور اس کا اختتام مغفرت سے کی۔ اور پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی مغفرت کے سائے میں ڈھانپ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب دینے والا ہے اور تم کو بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی بہت بڑی ہے۔ اب میں اس سورت کے اختتام پر ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ انعام جس کی تفسیر ابھی مکمل ہو رہی ہے، سورہ انعام ایک مرتبہ پوری نازل ہوئی ہے۔ کسی قرآن میں 165 آیت ہے، کسی میں 166 آیت ہے۔ ابھی جس قرآن سے میں تفسیر کر رہا ہوں اس کے اندر 166 آیت ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ایک مرتبہ مکمل نازل ہوئی، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ سورت لے کر کے آئے تو 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد، اس سورت کے نازل ہونے کے وقت 70,000 فرشتے ساتھ میں تھے۔ اس سورت کی بڑی شان ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت بڑی ہی اعلیٰ اور افضل ہے، یہ سورت بڑی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پریشان ہو، بیمار ہو، اس سورت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اس کی بیماریوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا بھی ہو سکا سورہ انعام آج مکمل ہوئی، آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کی محبتیں شامل رہی، یہ سورت الحمدللہ مکمل ہوئی سورہ انعام۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد سورہ اعراف کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیت بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔